کل میرے پروگرام میں جب فارمر سینٹر ثنا بلوچ تھے، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، اور لگتا یہ ہے آپ ٹیررسٹوں کا بیانیہ دیکھ لیں، پولیٹیشینز کا کسی کا بھی دیکھ لیں، تو دو ایشوز سب سے بڑے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز وہ کلیئر نہیں ہے، اس کی وجہ سے گند پڑتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا. بریک میں مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کتنی سڑکیں بند ہیں اس وقت بھی بلوچستان کی، اور وہ مسنگ پرسن ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ اگر مسنگ پرسنز کا ایشو حل ہو جائے تو شاید اس بیانیے کا بہت بڑا جو زور ہے وہ ٹوٹتا ہے. اس سیگمنٹ میں کوشش یہی کروں گا تینوں اپنے دوستوں سے پوچھنے کی کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، بیکاز یہاں مسنگ پرسنز کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آج تک ریلیز نہیں ہوئی. ججز کو تنخواہیں ملتی رہی 11 12 لاکھ مہینے کی، وہ رپورٹ آج تک ہمارے سامنے نہیں ہے، اور بار بار لوگ یہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے یا کس طرح میٹیگیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، مسنگ پرسن کا مسئلہ سمپل اس طرح حل ہوگا کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی سہولت کاری کی یا کوئی کلنگ میں انوالو ہو گیا، آپ اس کو پکڑ کے کسی تانے میں رکھیں، کسی جیل میں رکھیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آخر ہم نے تو 70s کا بھی بھٹو صاحب کی انسرجنسی بھی دیکھی تھی نا، پکڑ کے کرائم برانچ میں لے کے ٹارچر کرتے تھے ہفتے 10 دن، پھر اس کو جا کے جو ہے نا عہدہ جیل میں رکھ لیتے، اور یہ کیسز 2 3 4 سالوں تک چلتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم جو بہت خطرناک ہے ان کو کم از کم اپنی فیملی سے مہینے میں ایک دفعہ ملاقات کروائیں تاکہ فیملی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. تو اس کو اگر آپ حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کم از کم آپ کے شاہراہیں کھل جائیں گی، اور آپ کے جو لوگ ہیں ان میں جو سمپتیز ہے وہ زیادہ اس ایشو پہ ہے، اور آپ کے لوگ اس میں زیادہ جڑ رہے. دوسری بات جو ہے کہ آپ کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کرنے ہوں گی، ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا، گڈ گورننس کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس عوام کی آپ کا پوائنٹ آیا جنرل صاحب. وہی بات جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جب میں لا انفورسمنٹ والوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ لاز نہیں ہے نکل جاتا ہے. تو کیا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے لاز بنے تاکہ وہ جو ایجنسیز اگر کوئی مجھے اٹھاتا ہے تو پھر وہ میرے لیے جواب دے، وہی عدالت میں جائے، وہی میرا جرم ثابت کرے اور چیزیں ہوں، تو پھر کیا یہ ایک وے فارورڈ ہے؟ جی مالک صاحب، دیکھیں بلوچستان کے اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز نہیں ہیں اور ڈسٹرکٹس بھی نہیں ہیں. میری نظر میں کوئکلی کانفیڈنس سی بی ایم بھی یہ ہو سکتی ہے، اور اٹ کین بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ آپ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 3 سے 4 ضلع لیں، ان کا جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے پہلے تو آپ لاز بنا لیں، ایک ٹرانسپیرنٹ لاز بنا لیں، اور ان کی جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ول بھی رکھیں کہ ہم نے اس پہ کرنی ہے. اور 3 سے 4 ڈسٹرکٹس ماڈل ڈسٹرکٹس کے طور پہ لیں، جتنا ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ آپ نے چیزیں لگانی ہے، جو لا آفیسز آپ نے اسٹیبلش کرنے ہیں، وہ ڈسٹرکٹس لیں جہاں پہ زیادہ اس وقت گڑبڑ ہے، جہاں کے زیادہ ایشو ہے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جی اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس مانیٹرنگ میں ڈال دیں، ایک مانیٹرنگ گروپ اسٹیبلش کر دیں جس میں آپ 100% لوگ جو مسنگ ہیں، جن کا مسنگ کا کیس بنایا جاتا ہے، ان میں سے جو سالڈ ٹیرٹ، جب ایک ایسی باڈی ہو کہ جب وہ اناؤنس کرے کہ یار یہ واقعی از اے بلیک. دیکھیں کچھ ایسے ٹیررسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ شاید ڈکلیئر نہیں کر سکتے یا جو بھی ایشوز ہے، بٹ دیر از اے باڈی جو اس کو مانیٹر کر رہی ہو اور ساروں کو بتا رہی ہو کہ اس کی جو بھی ویب سائٹ کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن 3 سے 4 ڈسٹرکٹ میں اس کو اسٹیبلش کریں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مسنگ پرسنز کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے یا جینوئنلی ایشوز ہیں. ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ایک سینئر فوجی افسر ہیں، دونوں اگری کرتے ہیں اس چیز پہ، لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں یا نہیں ہے. پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے، یہ مائنڈ چینج یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں کیا یہی ہم اس وقت ایک ٹاپ پرائرٹی بنا کے اگر گورنمنٹ سنگولر ایجنڈا پوائنٹ بنا لے، ڈیولپمنٹ وغیرہ تو ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی تو وہی سولوشن ہے، تو مسنگ پرسنز کا دس شوڈ بی دا نمبر 1 پرائرٹی؟ بابا یہ ہونا چاہیے. میرا ایک سیدھا سا بات ہے، یہ جو ضمانت کا خطرہ ہوتا ہے نا، تو بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے کسی ایسے ٹاپ سیاستدان کا بتا دیجئے جو نیب کے قانون کے تحت 90 دنوں تک گرفتار نہ ہو. کرپشن کا الزام ہوتا ہے نا،
90 دنوں میں ضمانت کا تو کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو آپ وہی جو فارمولا ہے وہ نام نہاد ٹیررسٹ پر بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. اور آپ نے جیسے نیب بنا رکھی ہے اسی طرح کا ایک اینٹی ٹیررسٹ ادارہ بنا دیں. کہیں کہ جی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کسی کو گرفتار کریں گے. دوسری بات جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی جن کو شروع کر رہے ہیں تو آپ ایسا کر دیں کہ فی الحال. لیکن میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ فی الحال آپ اس مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ جیسے کوئی شخص آپ کو, مجھے, جنرل صاحب کو, ڈاکٹر مالک صاحب کو سن رہا ہے سنجیدگی سے کہ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ یقین مانیں اگر کہیں اور ہوا ہوتا ٹرین والا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 22 گھنٹے گزر جاتے ہیں. قیامت آئی ہے. سنو, 22 گھنٹے گزر جاتے ہیں, قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی بلوچستان ڈسکس کریں. 22 گھنٹے ہو گئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آج جو مشترکہ, جو متفقہ نام نہاد قرارداد منظور ہے, آپ سنجیدگی کا عالم دیکھو پلیز, اس کا انگریزی کا ورژن دیکھو. اس میں جب شکریہ ادا کیا گیا ہے نا آرم فورسز کا, یہ اس میں ملٹری اور ہاتھ سے کسی نے ایئر فورس لکھا ہے, یعنی وہ نہیں ٹائپ کر پائے. دس از دا لیول. اچھا چلیں جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کو چونکہ اتنا پتہ نہیں تھا. وزیر داخلہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ قومی اسمبلی میں آئے یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہے؟ وزیر دفاع نے آج بجائے کوئی تفصیلات, دیکھیں ایک آپ نے بہت بڑا, میں کہتا ہوں کہ اپریسیبل, میں انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, وہ سنا شاید ناراض ہیں پرویز خٹک کے اندر آنے سے, اور کیوں کو نہیں پوری پاورز ملی وہاں کہ وہ اندر کیوں چل رہے ہیں مسئلے. اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو یعنی کہ ایسا مسئلہ ابھی خواجہ آصف کے ساتھ تو نہیں ہے نا, ان پہ یہ تہمت تو ہے نا کہ وہ وزیر دفاع ہیں. تو وہ کوئی 3-4 اپنا ایک دیکھو, اٹس اے گڈ سٹوری کہ آپ 2 دنوں کے اندر اندر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کہ 26 کلومیٹر ہے سڑک, اور آپ ان کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹرین میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ غریب آدمی تھے. یہی حملہ اگر 5 اسٹار ہوٹل پہ ہوا ہوتا ایگزیکٹلی, اور اس طرح میں نے کل یہی بات کی تھی کہ وہ غریب آدمی تھے, ایرریلیونٹ تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, لیکن اگر بات چیت, اور سوال بیچ میں رہ گیا تھا, اگر بات چیت بھی کرنی ہے اس وقت سب لوگوں سے کرنی چاہیے, اس میں مارنگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹوں کے ماؤتھ پیس ہیں, سب سے بات ہوگی, کس سے بات ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایفیکٹولی جو ہے وہ تو 2 آرگنائزیشنز ہیں, وہ BLA ہے اور BLF ہے, لیکن وہ دونوں بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ دونوں ینگ ہے, BSO کے پیداوار ہے اور نظریاتی آدمی ہیں. لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا اٹمپٹ تو کریں نا, کوشش تو کریں. جو لوگ باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کوئی جو ہے نا سلام دعا رکھ لے, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کرے تاکہ کچھ چیزیں تو انیشیٹ ہوں نا. بلوچستان دیکھیں نا, بلوچستان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں, مذاکرات بھی ہوئے ہیں. یہ آپ مذاکرات کو مکمل طور پر اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر تو چیزیں مطلب آج آپ دیکھیں کہ غزہ برباد ہو گیا, ہر چیز برباد ہوگی, اس کے باوجود بھی ابھی حماس اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے. بھئی اب تمام چیزیں تباہ ہوتی ہیں, حماس کو تو بات چیت نہیں کرنا چاہیے. اب کیا بات چیت, لیکن وہ کہتے جی ہم بات چیت کریں. پوائنٹ ہے کہ بات الٹیمیٹلی بات چیت کرنی ہوگی.